السلام علیکم، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو میری؟ اس وقت ہم انتظار کر رہے ہیں لوگوں کے جمع ہونے کا، پھر انشاءاللہ اپنا لائیو سیشن شروع کرتے ہیں ہم۔ جی تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں کہ یہ سیشن ایکسکلوسیولی میٹاورس سے تعلق رکھتا ہے، تو اگر اس مناسبت سے سوال رکھیں تو زبردست ہو جائے گا۔ میں نے کہا یہ آپ کو پہلے بتا دوں، میں آپ لوگوں کے سوالوں کے لیے تیار ہوں۔ جو بھی آپ نے سوال کرنے ہیں فیل فری ٹو ایسک۔ وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، آپ لوگ اپنے سوال کو تیار رکھیں، میں اپنا لیکچر شروع کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ واپس آتا ہوں۔ تو جی بات چل رہی ہے کیئرفلنس کی، کہ کس طور پہ آپ اپنے آپ کو سیف رکھ سکتے ہیں این ایف ٹیز میں انویسٹمنٹس کے لحاظ سے۔ اب بات آتی ہے کہ یہ ایک میں نے آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا، تو میں نے کہا یہ آپ سے بھی یہ شیئر کروں، جس میں رفلی 1.4 ملین ڈالرز کی ورتھ کی این ایف ٹیز چوری ہو گئی۔ اچھا اب دیکھیں، میں اس آرٹیکل پہ فوکس اس طور پہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ چوری کیسے ہوتی ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز چوری ہونے سے یہ رکھتی ہے مراد کہ آپ نے والیٹ اپنا کریٹ کیا، بلاک چین اسپیسیفک والیٹ جو بھی ہو، میٹا ماسک سب سے کامن والیٹ ہے، اس پہ آپ نے والیٹ کریٹ کیا، آپ کو کسی دوست نے یا آپ نے خرید لیا، کوئی بھی خریدی چیز این ایف ٹیز کسی بھی پلیٹ فارم سے خریدی، ڈزنٹ ریلی میٹر وچ پلیٹ فارم سے خریدی، لیکن آپ نے خریدی، اپنے آپ نے اس والیٹ میں وہ سیکیورڈ ہے۔ سیکیور نہیں ہے تبھی تو یہ اسکیمز آتے ہیں، لیکن آپ کے لحاظ سے وہ چیز سیکیورڈ ہے، کیونکہ اس پہ پاسورڈ لگا ہوا ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، بھائی کیا غلط ہو سکتا ہے۔ پھر کیا ہوا، ایک دن آپ کے کسی ٹویٹر ہینڈل یا انسٹاگرام اکاؤنٹ پہ آپ کے پاس لنک آیا، ان ریکگنائز لنک آیا، لیکن آپ کو اوتھینٹک لگا، آپ نے اس لنک کو کریٹ کر کے آپ کے والیٹ پہ وہ ڈائریکٹلی لے کے چلا گیا، اور آپ نے والیٹ پہ کریڈینشلز ڈالے کہ یار اس پہ ڈال کے دیکھتے کہ کیا ہوتا کیا ہے۔ آپ نے جیسے ہی اپنے کریڈینشلز ڈالے، یوزر نیم، پاس ورڈ، وہ اسٹیپ ون ہوتا ہے والنریبلٹی کا۔ والنریبلٹی، آپ نے اس کو اپنی پرسنل انفو کا ایکسس دے دیا۔ اب اس کے لیے آسانی ہو گئی، جب اس کو یوزر نیم اور پاسورڈ پتہ چل جاتا ہے تو وہ پھر اپنے اینڈ سے والیٹ میں، کیونکہ وہ دیکھیں سائملٹینیسلی ہیکرز کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ سے وہ انفو لے رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ انفو ڈال رہے ہوتے ہیں، وہ انتظار نہیں کرتے ہیں، کیونکہ انتظار کرنے کا مقصد ہے کہ بندے کو پتہ چل جائے، اور یہ اسکیمز ہوتے ہیں ود ان اے منٹ، یہ ٹائمڈ اسکیمز ہوتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، اس نے آپ کے کریڈینشلز چوری کیے، کریڈینشلز چوری کرنے کے بعد کیا ہوا کہ اس نے جلدی سے اپنے اینڈ میں وہ چیز اپنے یوزر نیم اور پاسورڈ ڈال کے اپنے پاسورڈ ٹرانسفر کر کے آپ کے اکاؤنٹ سے ساری چیزیں جو بھی ویلیوبل این ایف ٹیز تھے اس نے سب کچھ ٹرانسفر کر دیا، اور وہ چیز اب اس کی ہو گئی۔ ٹرانزیکشنز ایون دو بلاک چین پہ موجود ہیں، جو بھی آپ بلاک چین استعمال کریں بلاک چین پہ موجود ہے، لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کے باوجود ہی تو نہ اکاؤنٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے ہی یہ اسکیمز زیادہ سے زیادہ پیش آ رہے ہیں اس دنیا میں۔ جی آپ دیکھتے ہیں، آپ نے سوال کیا ہے۔
جی بہت زبردست سوال کیا آپ نے. دیکھیں سولانہ پروجیکٹ میں اگر 600 پلس سولانہ ٹریڈ ہوئے گا، آپ کا مقصد یہ ہے، تو دیکھیں یہ آرٹیفیشلی انفلیٹ بھی ہو سکتا ہے. 600 سولانہ اچھی رقم ہے، لائک کیونکہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، اگر سرچ کرتے ہیں کہ سولانہ پرائس رائٹ ناؤ $41.59 کا چل رہا ہے سولانہ. 600 سولانہ کا مطلب ہو گیا 600 سولانہ کا 41.59 تقریباً $25,000. اب دیکھیں بات یہ آتی ہے کہ چیز تو دیکھیں ریپیوٹیبل لگ رہی ہے، صحیح ہے، چیز ریپیوٹیبل لگ رہی ہے، لیکن کیا کرتے ہیں لوگ اپنے پروجیکٹ یا اپنی کسی بھی پروجیکٹ کے لحاظ سے یا اپنے کسی بھی کام کے لحاظ سے پرائس کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اس پروجیکٹ کی ہائپ وہ بنے، لوگ اس کے پروجیکٹ میں انوالومنٹ لیں اور پھر وہ ٹریڈنگ شروع کریں کہ بھائی یہ چیز اوتھینٹک ہے، پرائس بھی رائٹ لگ رہی ہے کیونکہ اتنے ٹریڈز ہوئے ہیں. تو یہ چیز ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ اپنی ڈیو ڈیلیجنس کس طور پہ کر سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں بلاک چین جس کانٹریکٹ پہ کوئی بھی پروجیکٹ لانچ ہوا ہوتا ہے وہ کانٹریکٹ کا ایڈریس بلاک چین پہ لسٹ ہوتا ہے. بس آپ نے یہ دیکھنا ہے کون سی بلاک چین ہے، پھر آپ وہ کانٹریکٹ ایڈریس ڈال کے آپ ساری ٹرانزیکشنز دیکھ سکتے ہیں جو بھی ہوئی ہوئی ہیں. ریسنٹ ٹرانزیکشن دیکھیں، اگر دیکھیں ایک چیز کہلاتی ہے برنر والیٹ. برنر والیٹ 5 منٹ کے لیے بنتے ہیں پرائس کو آرٹیفیشلی انفلیٹ کرنے کے لحاظ سے. مطلب پرائس کو غلط طریقے سے، کیا مطلب، جو بھی اس پروجیکٹ کا اونر ہے کیا کرتا ہے، وہ ایک والیٹ کو کریٹ کرتا ہے، اس میں فرض کر لیں 100 سولانہ ڈالتا ہے، 100 سولانہ ڈالتا ہے، اور پھر دوسرے والیٹ میں اس کو دوسرے والیٹ بیسکلی اس والیٹ سے وہ اس چیز کو خریدتا ہے، وہ دوسرے والیٹ میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اس طور پہ ایک لوپ بننا شروع ہو جاتا ہے. لوپ بننے سے کیا ہوتا ہے، پرائس آرٹیفیشلی انفلیٹ ہو جاتی ہے، جو کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ برنر والیٹ سے ہو رہا ہے یا اوتھینٹک یوزر والیٹ سے ہو رہا ہے. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. ایون دو پروجیکٹ لیجٹ لگ رہا ہے، اپنی طرف سے ساری چیزیں کر کے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. آپ کو بہت کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ دیکھیں اس چیز میں پیسہ ضرور ہے. لوگوں کو آہستہ آہستہ پتہ چلا ہے کہ اس چیز میں پیسہ ہے، تو لوگ آہستہ آہستہ آ رہے ہیں. لیکن اب اتنے جلدی سے پیسے نہیں بن رہا جو شروع میں بن رہا تھا، کیونکہ لوگوں کو اویئرنیس ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں آدھے سے زیادہ اسکیمز آ رہے ہیں. تو یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کس طور پہ کیا دیکھ رہے ہیں. دیکھیں سب سے پہلی بات آپ کو اس چیز کا، سب سے پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے، پروجیکٹ کوئی بھی کریٹ کرنے سے پہلے. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ لوگوں کا میرے لیکچرز کو پسند کرنے کا، خاص طور سے اعجاز احمد، آپ کو بہت شکریہ. آ، اب جی بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، کسی طور پہ بھی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں، تو آپ سب سے پہلے یہ چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ کیوں کر رہے ہیں. وہ پراپرٹی اگر آپ بنا رہے، دیکھیں ٹائم، جو وقت ہے آپ کا، وہ بہت ہی ویلیوبل ہے آپ کے لیے. مطلب دیکھیں ٹائم از منی کہتے ہیں، وقت پیسہ ہے. تو آپ اپنے وقت کو ضائع کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ آپ پراپرٹی اگر بنانا چاہتے ہیں میٹاورس میں، ایزی ہے. دیکھیں یا اور بنی بنائی پراپرٹیز، ڈی سینٹرل لینڈ بنسبت کہ آپ سافٹ ویئر کوڈ کریں، یہ چیزیں کریں، بنی بنائی پراپرٹیز خرید کے پروفٹ بیسس پہ نکالنا شروع کر دیں. لیکن اس چیز میں جانے سے پہلے ضرور دیکھیے گا کہ آپ اس چیز میں لوگ کیوں خریدیں گے، کیوں آپ کے پیچھے آئیں گے، کیوں آپ سے چیزیں لیں گے. یہ چیز، ان سوالوں کے جواب آپ کے پاس موجود ہوں تو آپ آگے بڑھیں، ورنہ آپ نہیں بڑھیں، کیونکہ وقت کا ضیاع ہے.
دیکھیں جو بھی لائف کے ٹائمنگز سے کنفیوزڈ ہے، اگر آپ دونوں گروپس میں جائیں گے، وقار زکا پرائیویٹ گروپ اور ریئرلی پیڈ گروپ میں، دونوں میں ایک کور فوٹو لگی ہوئی جس میں ٹائمنگز موجود ہیں کہ کس لحاظ سے کون آ رہا ہے، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتا دوں. دیکھیں آپ کو اگر یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، ڈی سینٹرل لینڈ کی سائٹ پہ آپ جائیں گے. میں نے پہلے بھی میں نے یہ ذکر کیا تھا. میں دیکھتا ہوں ڈی سینٹرل لینڈ. کم سے دیکھیں میرا ماننا ہے کم سے کم پیسوں میں زیادہ سے زیادہ بنے تو وہ چیز بہتر ہوتی ہے. دیکھیں کیونکہ زیادہ پیسوں میں زیادہ چیزیں، زیادہ پیسوں پہ تو ہر کوئی پیسے زیادہ بنا سکتا ہے، لیکن کم سے کم پیسوں پہ زیادہ پیسے، یہ مہارت کہلاتی ہے میرے نظر میں. تو اب دیکھیں جیسے مارکیٹ پلیس پہ جاتے ہیں، ڈی سینٹرل لینڈ یہ مارکیٹ پلیس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کس طور پہ پیسے انکم کما سکتے ہیں. لیکن بات دیکھیں وہی ہے، آپ چیز سستی خریدیں تاکہ آپ کے آنے والے دن کے لحاظ سے اگر آپ بجٹ الاٹ کریں اس چیز کو آگے بڑھانے کے لیے تو آپ کے پاس پیسے ہاتھ میں موجود ہوں. اگر آپ لینڈ خریدنے میں ہی یا زمین خریدنے میں ہی اتنے پیسے لگا دیں گے اور آپ کے پاس پیسے رہیں گے ہی نہیں، تو پھر آپ اس چیز سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ جائیں گے. اب دیکھتے ہیں جیسے یہ ڈی سینٹرل لینڈ کا میپ ہے، صحیح ہے. یہاں پر سارے پلیئرز اسپون ہوتے ہیں. اسپون مطلب یہاں پر جب آپ گیم لوڈ کرتے ہیں تو آپ اس ایریا میں آتے ہیں. اس کے چاروں طرف جو بھی لینڈ ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے. اچھا ڈی سینٹرل لینڈ ایک گیم ہے، یہ میٹاورس سے پوری طرح ایفیلیٹڈ نہیں ہے. دیکھیں میٹاورس ایک کانسیپٹ ہے جس پہ ساری چیزیں بنتی ہیں. یہ انہی طور پہ ایک کانسیپٹ ہے، ایفیلیشن کسی برانڈ کی نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ آپ وہ اس برانڈ اس کی مدد کے طور پہ وہ چیز آگے ضرور بڑھ رہی ہے. فرض کر لیں آپ نے یہ اسٹیٹ خریدی، یہ والی جو میں نے بلو سرکل پہ کلک کیا ہے، یا آپ نے بٹ کی کیونکہ ابھی وہ فور سیل نہیں ہے، صحیح. آپ نے یہ اسٹیٹ خریدی تو پھر آپ نے کیا کیا، آپ نے اس اسٹیٹ پہ خریدنے کے بعد آپ نے کر دیا یار. دیکھیں سب سے پہلے تو آپ یہاں سے شروع کر کے یہاں جو نئے نئے آنے والے ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ یہاں سے خرید کے بیچ کے خرید کے بیچ کے خرید کے بیچ کے اس ایریا میں آنا. اس ایریا کا آپ کا مین گول ہے، کیونکہ دیکھیں یہاں پر آپ چاہے جتنی کوشش کر لیں وقت کا ضیاع ہے، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی ایڈورٹائز نہیں کرے گا. جہاں پر بہت سارے لوگ آ رہے ہیں گیم کے سٹارٹ ہونے کے ساتھ ہی اس کے چاروں طرف جو بھی لینڈ ہے اس کی ویلیو ہے. تو آپ یہاں سے بائنگ اینڈ سیلنگ ٹریڈنگ کر کے اس اسٹیج تک آ جائیں کہ آپ یہاں کا لینڈ افورڈ کر کے پھر آپ کیا کر سکتے ہیں، پھر آپ آرام سے اپنی ایڈورٹائز کر سکتے ہیں. ایڈورٹائز سے کیا ہوتا ہے، پھر آپ پیسیو انکم لا سکتے ہیں. پیسیو انکم ڈی سینٹرل لینڈ کی کرنسی ہے مین، اس طور پہ آپ پیسیو انکم بنا سکتے ہیں. جی جی سارے لیکچر ریکارڈ ہوں گے، آپ کو کوئی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اگر کوئی بھی سوال ہوں تو آپ نیکسٹ جو بھی لیکچر میں لائیو میں آتا ہوں تو آپ اس وقت بھی پوچھ سکتے ہیں، تو آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. جی بہترین. آپ لیکن بس یہ کریے گا کہ دیکھیں رسک اگر آپ اٹھا سکتے ہیں کم پیسوں میں وہ بہترین چیز ہوتی ہے. اگر آپ زیادہ سے زیادہ پیسوں میں رسک اٹھائیں تو وہ چیز صحیح نہیں رہتی ہے. لیکن اگر آپ شارٹ ٹرم پروفٹ پہ دیکھ رہے ہیں تو وہ تو فیزیبل وہ چیز فیزیبل ہے. آپ شارٹ ٹرم پروفٹ پہ گول رکھیں اس وقت. لانگ ٹرم انویسٹمنٹ پہ آپ جب کریں جب آپ کے پاس اچھے خاصے پیسے دیکھیں میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ جب ریکمینڈ کرتا ہوں جب آپ کے پاس شارٹ ٹرم کا نقصان آپ اٹھا سکتے ہیں اور لانگ ٹرم کا نقصان بھی ساتھ ساتھ اٹھا سکتے ہیں. دیکھیں جب آپ دونوں نقصان نہیں اٹھا سکتے تو پھر میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ صرف شارٹ ٹرم اپنا پروفٹس دیکھیں، لانگ ٹرم پہ جائیں نہیں، کیونکہ لانگ ٹرم پہ بہت پیسوں کی لاس ہوتی ہے جو آپ کو بیئر کرنی ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز آگے جا کے بڑھے گی، ابھی نہیں. تو آپ کو ایموشنلی اٹیچ نہیں ہونا ہوتا ہے انویسٹمنٹ سے. اور بندہ ایموشنلی اٹیچ اس طور پہ نہیں ہوتا ہے جب اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں ریزرو میں. دیکھیں پیسے جمع ہوتے ہیں تو پھر آپ کو اتنی پریشانی بھی نہیں ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس کم پیسے اور آپ کو پروفٹ چاہیے تو آپ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ ضرور دیکھیں، صرف شارٹ ٹرم دیکھیں. یہ میری ریکمنڈیشن ہے.
جی جی، آپ کے سوالوں کا انتظار ہے میرا. دیکھیں، سولانا ایک بلاک چین ہے، جیسے ایتھیریم ایک بلاک چین ہے، جیسے پولیگون ایک بلاک چین ہے. یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ انالائز کس طور پہ کر رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں لونا کریش ہو گیا، بہت ہی پران بہت ہی پرانا تھا اسٹیبل کوائن، جس کا مطلب تھا ہی نہیں کہ یہ نیچے گرے گا. پھر کیا ہوا، پھر ٹیدر، اب ٹیدر پہ وہ آ رہی ہے کہ کیا یہ ٹیدر کا مسئلہ چل رہا ہے اپنا. تو دیکھیں گے، آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ پروجیکٹ کو اس طرح انالائز کریں کہ یار مجھے اس ٹائم پہ اندر گھسنا ہے، اس ٹائم پہ نکل کے آگے آگے بڑھنا ہے. شارٹ ٹرم پروفٹ، لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو پھر اس کی الگ اینالائزیشن ہوتی ہے. تو جی، آج کے لیے مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے لائیو سیشن میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا، جب تک کے لیے خدا حافظ.